اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، واٹس ایپ کیے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی یہ ضرورت بھی ہوگا یہ عمل۔ اس عمل کے اپنے کمالات ہیں۔ یہ عمل ہے سورہ ناس اور سورہ فلق کا۔ آخری دو صورتیں یا آخری دو کل 11 آیات ہیں یہ ٹوٹل، یعنی فلق اور ناس کو اکٹھا کریں گے تو یہ 11 آیتیں بنے گی۔ 30 پارے کی آخری یہ دو صورتیں ہیں۔ اللہ والو، ان صورتوں کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے۔ یہ دو صورتیں مفسرین قرآن کا یہ قول ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہیں، جبکہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مخالفین کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ جو لوگ ابتدائی طور پر اسلام قبول کر چکے تھے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، جینا محال کر دیا، مخالفت حد سے بڑھ گئی۔ تو جب ہجرت کا وقت قریب تھا تو اللہ رب العزت نے ان 2 صورتوں کو اتارا کہ یہ پڑھ کے اپنے دشمنوں کی طرف پھونک دیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ان کے اندر سے جو کینہ ہے، جو بغض ہے، جو حسد ہے انہوں نے پال رکھا، اسے نکال دے گا۔ پھر جب مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی یثرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آپ کے قدموں کے صدقے اللہ رب العزت نے یثرب کو مدینہ پاک بنا دیا، شہر مدینہ بنا دیا۔ تو وہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو حضرت جبرائیل امین یہ 11 آیات لے کر اترے، یعنی یہ آخری 2 کل 11 گرہ لگی ہوئی تھی دھاگے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 11 آیات ایک ایک کر کے پڑھی اور ان 11 گرہ کو کھولتے گئے اور طبیعت حشاش بشاش ہوتی گئی۔ جو آپ پر دباؤ تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس میں آپ کے ہو سکتا ہے کسی ایک مسئلے کا حل ہو، کسی ایک پریشانی کا حل ہو، کسی ایک ایسی حاجت کا حل ہو جو آپ کی بہت عرصے سے، سالوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ والو، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو سن لیں، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی کوئی مصیبت ٹل جائے، یا آپ کی کوئی ایسی حاجت پوری ہونے میں یہ ویڈیو آپ کی مددگار ثابت ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ جادو کا وہ اثر ختم ہو گیا، یعنی جو گرہ لگائی گئی تھی وہ کھلتی گئی اور جو بندش تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اللہ والو، مختصر کر کے یہ ساری تاریخ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اللہ والو، اگر گھر میں مخالفت ہے، محلے میں مخالفت ہے، شریکے میں مخالفت ہے، برادری میں مخالفت ہے، یا دشمنی پڑ گئی ہے تو اللہ والو، عمل جن لوگوں نے عمل کا پوچھا ہے انہوں نے دشمنی کا ہی پوچھا ہے۔ اگر کہیں پہ دشمنی ہے، مقدمہ بازی ہے، تھانہ کچہری کا مسئلہ ہے، آپس میں رنجش ہے، یا گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہے، بچے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے ہیں، اور ایک بڑے پتے کی بات آپ کو بتاؤں، اللہ والو ذرا میری طرف توجہ کیجئے گا، اور ایک پتے کی بات آپ کو بتانے لگی ہوں جو بے حد ضروری ہے، جس کو ہم بالکل عام بات سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے، میری مائیں، میری بہنیں اگر اس مسئلے سے دوچار ہیں تو وہ یہ بات فوری طور پہ سن لیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ خواتین کو اگر جوئیں پڑ جاتی ہیں، یعنی کہ خواتین کے سر میں جوئیں بار بار جوئیں پڑ جاتی ہیں، یا پھر اسی طرح سے اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے بال الجھ جاتے ہیں، بالوں میں گنجل پڑ جاتے ہیں، اٹکیں پڑ جاتی ہیں،
ایک تو ہوتا ہے نا گندگی کی وجہ سے جو لوگ نہاتے نہیں ہیں، طہارت نہیں اختیار کرتے. دوسری طرف اللہ والو جادو کی بہت بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے عورتوں کے اندر جب جادو اپنی شدت اختیار کر جاتا ہے، یعنی کہ جادو جب انتہا سے بڑھ جاتا ہے تو بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، بال الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ والو میں نے بہت ساری ایسی لوگوں کے بال دیکھے ہیں، ایسی عورتوں کے بال دیکھے ہیں جو ایسے ہے جیسے کوئی چوئنگم لگا کر ان کے بالوں کو جوڑ دیا گیا ہے اور ان کو ٹنڈ کروانی پڑی اپنے بالوں کو دوبارہ اگانے کے لیے. تو یہ جادو جب شدت اختیار کرتا ہے، انتہا کو پہنچتا ہے، تو میری مائیں اور میری بہنیں اس چیز کا شکار ہوتی ہیں. بال الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں. اللہ والو اگر مرد حضرات ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے، ان کی داڑھی میں جوئیں پڑ جاتی ہیں. اللہ والو آپ کی اس بہن نے سب کچھ بھگتا ہوا ہے، میں نے ہر چیز اپنے اوپر بھگتی ہے، میرے ساتھ یہ تمام معاملات ہو چکے ہیں. اس لیے تو اللہ والو آپ کو حوصلہ دیتی ہوں کہ وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی پریشانی ہے، وہ کون سا ایسا وار ہے جو اس فقیرنی نے اپنے اوپر برداشت نہیں کیا. تو اللہ والو اگر مجھے ان سے اللہ رب العزت مجھے ان سب واروں سے، ایسے جادو سے، ایسی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ شرط یہ ہے کہ اعمال والی زندگی ہو. اللہ والو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب آمنہ کے لال پر جادو ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے وہ جادو چلنے دیا تاکہ امت کی تعلیم ہو. اللہ والو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو نہ ہوا ہوتا تو آج مجھے جو تکلیف آئی ہے، میرا رہبر کون ہوتا، میرا مسیحا کون ہوتا، مجھے سیدھے راستے پہ کون ڈالتا کہ میں یہ کام کروں تو ایسا ہوگا، اس کا اثر یہ میری مصیبت، یہ میری تکلیف ٹل جائے گی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس ٹائم میرے لیے اسوہ حسنہ کون ہوتا، میرے لیے حوصلہ دینے والا کون ہوتا؟ حضرت امام حسین کا سر اگر نیزے پر نہ چڑھتا تو تبلیغ کرنے والے کو حوصلہ کہاں سے ملتا؟ اللہ والو مولا حسین کی شہادت یہی تو ہے جو ہمیں صبر دیتی ہے. تو اللہ والو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہ ہوتا تو آج ہمیں تعلیم کیسے ملتی، آپ کو میں کیسے سمجھاتی؟ امت کے جو علماء ہیں، مفسرین ہیں، اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ رہنمائی کہاں سے لیتے؟ تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں، اگر آپ کی دشمنی ہے اور آپ پر جادو ہے، جادو شدت اختیار کر چکا ہے، اگر آپ کی رقابت نفرتیں ہیں، اگر آپ کے گھر میں سب بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، بچے لڑتے جھگڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یا پھر عورتیں ہیں ان کے بال گرتے ہیں یا جوئیں پڑ جاتی ہیں، تو اللہ والو یہی دو صورتیں سورۃ الناس اور سورۃ الفلق 21 بار پانی پر پڑھ کر 21 بار صبح پڑھنی ہے اور 21 بار شام کو، اول و آخر 3 بار درود ابراہیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر لینا ہے. اس پانی کو اپنے گھر میں چھڑکیں اور اللہ والو گھر کی سب سے پچھلی دیوار سے آپ نے پانی کو چھڑکنا شروع کرنا ہے اور آگے تک گیٹ تک آ جانا ہے. آپ نے گیٹ سے شروع نہیں کرنا، آپ نے سب سے آخر والی دیوار سے شروع کرنا ہے اور گیٹ تک آنا ہے. اللہ والو شاور میں ڈال لیں پانی اور تمام گھر میں چھڑکیں، اور پھر یہی پانی آپ تمام گھر والے پئیں، بچے بھی بڑے بھی. دودھ میں ڈال لیں، آٹے میں ڈال لیں، چائے میں ڈال لیں، یا پھر ہنڈیا بناتے ہوئے سالن میں ڈال لیں. 21 بار صبح اور 21 بار شام، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 21 دن مسلسل یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے. اللہ والو 21 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ دشمنی ہے تو اللہ رب العزت وہ ختم فرما دیں گے. اللہ تیرے دشمنوں کو ذلیل و خوار کروا دیں گے، وہ تیرا سامنا نہیں کر پائیں گے. اللہ ایسا رسوا کر کے دکھائے گا، ایسا ذلیل کر کے دکھائے گا. اور اسی طرح بیماری ہے، سر میں جوئیں ہیں،
یا گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے غصے میں آ جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اگر اسی طرح کے معاملات ہیں یا پھر کسی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ پر جادو ہے، تو اللہ والو ان تمام مسائل کا حل ان 2 صورتوں میں موجود ہے، اور تمام روحانی مسائل کا حل ان صورتوں میں جتنے بھی مسائل ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، آپس کی لڑائیاں ہیں، نفرت ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، کالی نظر ہے، ان تمام مسائل کا حل کس میں ہے؟ ان 11 آیات میں، اور 21 دن کا عمل ہے، اور 21 بار صبح اور 21 بار شام کو آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اب میری مائیں اور بہنیں میرے سے سوال پوچھیں گی کہ ناپاکی کے دنوں میں اگر وہ 21 دن نہیں پورے کر سکتی، اس میں ناپاکی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پاکیزگی کی حالت میں آ جائیں تو آپ اس وقت شروع کریں، انشاءاللہ 21 دن پورے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں ہوتے تو آپ نے اس کو وظیفہ سمجھ کر کرنا ہے، ناگا بالکل آپ نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میرا خیال ہے کہ میری بہنوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس کو وظیفہ سمجھ کے کرنا ہے، قرآن سمجھ کے تلاوت نہیں کرنی۔ وظیفہ سمجھ کے کریں گی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور گھر میں آپ نے وہ پانی چھڑکنا ہے جو آپ نے دم کیا ہے، تمام گھر والوں نے وہ پانی پینا ہے، اور اگر دشمنی کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت خیر کی ہوا چلا دے گا۔ اس کے بعد ہر نماز جب آپ کے 21 دن پورے ہو جائیں، 21 دن آپ نے پڑھ لیا، 21 بار صبح اور 21 بار شام، 21 دن کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد 3 بار یہ 2 کل پڑھنے ہیں۔ قیامت تک بھی اللہ رب العزت آپ کو زندگی دے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز کبھی آپ کو نظر بد نہیں لگے گی، اور آپ کے اوپر جادو کا وار کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ والو، جادو ہوگا لیکن کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جادو کرنے والے تو کریں گے، ان کو تو ہم نہیں روک سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی ہے۔ اللہ ان کو، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ والو، وہ سب کچھ کرتے رہیں گے، نظر بد والے نظریں لگاتے رہیں گے، حسد کرنے والے حسد کی نظر لگاتے رہیں گے، مگر اللہ رب العزت آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ والو، جب رات کو پڑھیں گے سونے سے پہلے تو آپ نے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لینی ہے، اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے۔ بس یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا بدنی حصار ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے۔ اللہ والو، یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہم نے پوری کرنی ہے اور اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جتنی بھی شیطانی اثرات ہوں گے اللہ رب العزت ان کو ختم فرما دیں گے۔ جادو کے اثرات کو، نظر بد کے اثرات کو، حسد کے اثرات کو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔ آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو کیسے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ 3 کام اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو میں اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے نہیں دیں گے۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دینی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ پہلے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو آج سے آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دینی ہے۔ آپ نے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ ہر ٹائم آپ نے باوضو رہنا ہے۔ آپ جب بھی واش روم میں جائیں، جب بھی آپ کو حاجت ہو تو آپ باہر نکلتے ہوئے وضو کر لیں۔ آپ نے ہاتھ بھی تو دھونے ہیں، آپ ہاتھ جب دھونے لگیں تو آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا وضو چلے آپ وضو کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، چاہے آپ 1 لائن پڑھیں، چاہے آپ پورا سپارہ پڑھیں۔ اللہ والو،
تیسرا اور آخری عمل جو بے حد ضروری ہے، جو سب سے خاص ہے، توجہ میری طرف ہے میرے بہن بھائیوں کی، ذرا توجہ کو میری طرف کر لیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ تیسرا عمل آپ نے اپنی زندگی میں یہ شامل کرنا ہے کہ آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں، آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے جواب اپنے رب کو دینا ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن جس کو میں نے جواب دینا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اس بات سے ڈر جاتے ہیں اور اس گناہ کو نہیں کرتے تو آپ یقین کریں آپ کا رب آپ پر راضی ہو جائے گا اور آپ پر اپنی رحمت ایسے لٹائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے ایسا کون سا عمل شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے۔ اللہ والو، یہ 3 کام اپنی زندگی میں شامل کر لو روزانہ کی بنیاد پر۔ نماز کا جب آپ نے جواب دینا ہے تو پھر نماز پڑھنے میں تاخیر کیوں؟ آپ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، یعنی کہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے صرف اتنا ہی پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی معاملات ہیں تو آپ نے یہ 2 صورتیں اپنے عمل میں لے کر آنی ہے۔ ان 2 صورتوں کی اتنی فضیلت ہے، اگر میں بیان کرنے لگوں تو میری زندگی کم پڑ جائے گی۔ اللہ والو، اس 2 صورتوں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر کی کریں، مال و دولت کی کریں، اپنے کاروبار کی حفاظت کریں، دشمنوں سے جان چھڑائیں، حسدوں سے جان چھڑائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، 2 سے 3 منٹ لگیں گے آپ کو، اور 2-3 منٹ بھی زیادہ ہیں۔ اگر آپ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زبان میں اتنی تاثیر آ جاتی ہے کہ آپ جب پڑھیں گے، پڑھ کر آپ اپنے منہ سے کوئی بھی لفظ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ والو، یہ کام اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو کبھی بھی آپ کو مایوسی آپ کا مقدر نہیں بن سکتی۔ دنیا میں عزت، شہرت، دولت، پیسہ، کامیابی، رتبہ، مرتبہ، ہر چیز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ کاروبار اتنی ترقی کرے گا، اتنی ترقی کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو اللہ والو، امید کرتی ہوں کہ میں نے چھوٹا سا مختصر سا بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے۔ یقین کریں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے خزانے اور اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرمانا شروع کر دیں گے۔ اللہ والو، یہ انتہائی ضروری کام ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔